تھینک یو آپ دوست میرے پاس تشریف لائے۔ آج جس طرح چیف جسٹس آف پاکستان سے اعظم نذیر تارڑ اور وہ کٹھ پتلی وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہ کٹھ پتلی وزیر اعظم جو مین کلپریٹ ہے اس سارے واقعے کا، وہ اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا کہتا ہے، وہ کیا اس میں کیپیسٹی ہے یا کیا اس میں جرت ہے کہ وہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لے گا یا اس پہ کوئی کمیشن بنائے گا؟ کمال کی بات ہے، سیٹنگ 6 ججز یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 ججز میں سے کوئی 90% اباؤٹ 90% آف دی ججز نے ایک کمپلینٹ فائل کی ہے، اور یہ سادہ کمپلینٹ نہیں ہے، پچھلے 1 سال سے کمپلینٹس ان کی چل رہی ہیں۔ پہلے اسلام آباد چیف جسٹس کو دیا، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے ملاقات کی، سینئر پیونی جج دی دین قاضی فائز صاحب سے ملاقات کی، اور اب چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو انہوں نے خط لکھ دیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ 25 کروڑ عوام کے حقوق کے تحفظ کے ضامن ہیں یہ ہائی کورٹ کے ججز یا سپریم کورٹ کے ججز۔ مجھے بتائیں کہ اگر ہائی کورٹ کے ججز کی اپنی فیملی، ایک جج کے بہنوئی کو اغوا کیا جاتا ہے اور اس کو الیکٹرک شاک لگائے جاتے ہیں، یعنی کرنٹ لگائے جاتے ہیں، اور اس سے ویڈیو ریکارڈ کرائی جاتی ہیں، اور اس کے بعد اس کو چھوڑا جاتا ہے، مجھے بتائیں یہ ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں، ایک آزاد خود مختار ملک میں رہ رہے ہیں، یا ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ کیا ہم کشمیر اور فلسطین میں رہ رہے ہیں؟ خدا نہ خواستہ جو حالات ہمارے پاکستان کی آئی ایس آئی یا پاکستان کی ایجنسیز نے اس حال کو پہنچا دیا۔ دوسرے جج صاحب وہ اپنے گھر میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، لائٹوں کو جب چیک کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ لائٹوں میں سے نہ صرف ڈرائنگ روم بلکہ اب ماسٹر بیڈ میں سے جہاں وہ رہتے ہیں وہاں سے وہ کیمرے نکلتے ہیں۔ پھر ایک جج ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب کی رپورٹ یہ لکھی ہوئی ہے کہ جناب اس کے گھر پہ اس کو پہلے دھمکیاں دی گئی، جب وہ ان کی دھمکیوں پہ نہیں آئے تو ان کے گھر میں کریکر پھینکے گئے ان کو ڈرانے کے لیے۔ یعنی کہاں؟ اور اچھا پھر جب شکایت کی گئی تو بجائے ان کے خلاف ایکشن لینے کے اس کو الٹا او ایس ٹی بنا دیا گیا۔ وہ ہمایوں دلاور جج جو ایک متعصب جج تھا جس نے عمران خان کو سزا دی تھی، اس کو تو آپ نے بہت فاسٹ ریپڈ پروموشنیں بھی دے دیں، اس کو خاص مخصوص جگہ پہ بھی لگا دیا، اس کو یو کے میں ٹریننگ کے لیے بھی بھیج دیا ایک اور جج کو سائڈ لائن کر کے۔ تو مجھے بتائیں کہ ہم کیا انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ قائم رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ آپ پچھلے 1000 سال کی تاریخ اٹھا لیں، جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا، جس معاشرے میں رول آف لا نہیں ہوتا، قانون اور انصاف ناپید ہوتا ہے، نہ وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے نہ وہ ملک ترقی کرتا ہے۔ آج ہمارے پاکستان میں الحمدللہ سب کچھ ہے، لیکن کیا نہیں ہے؟ رول آف لا نہیں ہے، قانون کی حکمرانی نہیں ہے۔ بڑا طاقتور آدمی قانون کے تابع نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتا ہے۔ یہی وہ میسج ہے جو عمران خان نے دیا ہے ہم سب کو اور پوری قوم کو دیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، یہ پچھلے 1 سال سے وہ مستقل لکھ رہے ہیں جج صاحبان، خط انہوں نے ساتھ لگا دیے ہیں، آپ کے سامنے ہیں خط، میرے پاس ہیں، آپ کے بھی پاس ہیں۔ ان خطوط کے ہوتے ہوئے کوئی چارج شیٹ جو انہوں نے لگائی ہے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کے خلاف، مجھے بتائیں وہ ریٹرننگ آفیسرز جنہوں نے فارم 45 جو کہ ہم جس میں جیت چکے تھے، جو کہ پورے ای ایم ایس سسٹم پہ بھی وہ فلوٹ ہو گیا، اور الیکشن کمیشن نے پورے میڈیا کو بھی دے دیا، جس کے ذریعے ہم 55 ہزار کی لیڈ سے جیتے ہوئے لوگ ہیں۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میری یہ کانسٹیچوئنسی ہے، لیکن اس کے بعد ان ریٹرننگ آفیسرز سے وہ ریکارڈ چینج کرایا گیا۔ ایک لیاقت چٹھا اٹھتا ہے، وہ حق سچ کی بات کرتا ہے، اپنے ضمیر کی بات کرتا ہے۔ ہم کس بے حس معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پوری قوم نے اس کو اپریشیٹ کیا، مگر وہ مخصوص طاقتیں اس کو اٹھا کے لے گئی، اور اس کو اٹھانے کے بعد اس سے ایسی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائی گئی کہ جناب یہ تو پتہ نہیں کن حالات میں اس سے ہو گئی، کہا گیا کہ جناب وہ تو پاگل ہو گیا۔ مجھے بتائیں، وسل بلو کا قانون ہے پوری دنیا میں کہ جو وسل بلوور ہوتا ہے اس کو پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے، تو کیا پروٹیکشن دی ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے؟ بجائے اس کو پروٹیکشن دینے کے الٹا اس کے ہی خلاف ہو گئے۔
सिमिलरली मुझे बताएं 6 जज साहिबान जो कुछ लिख रहे हैं कि ये खराबी शुरू कहाँ से हुई, खराबी की बुनियाद लिखी हुई है, वो है केस इमरान खान के खिलाफ। आपको पता है वो टेरियान वाला केस, उसमें 2 जज साहिबान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने फैसला लिख दिया इन फेवर ऑफ इमरान खान, और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने उसके ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दिया। अगले ही दिन, ये 9 मई के पहले के वाक़े हैं, उसको अनाउंस हो जाना चाहिए था, अनाउंस हो गया, वेबसाइट पे आ गया, हर किसी ने उसको अपलोड कर दिया, मगर एक दिन के बाद चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने उसको साइडलाइन कर दिया। अभी तक वो लेके बैठे हुए हैं, उनके पास एग्जेक्टिव पावर है, जुडिशल पावर नहीं है उसको साइडलाइन करने की। ये मिसकंडक्ट में आता है कि अगर वो साइडलाइन में करते हैं। तो अब उससे आगे चलते हैं। इससे एक बात तो साबित हो गई कि इमरान खान को सज़ा दिलाने के लिए जो रात की तारीकी में इसमें लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट के आर्डर्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं, रूल्स हैं कि जनाब सुबह के 8:30 से 3:30 बजे तक हमारा कोर्ट टाइम है। कैसे आप रात के 11-11 बजे तक केस को चला करके आप उनको जेल में सज़ा दे सकते हैं? और इससे एक बात साबित होगी कि इमरान खान विंडिकेट हो गया। इमरान खान के खिलाफ जिस तरह हमारे मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट ने, और जिस तरह जजेस को इस्तेमाल किया, या तो डरा के या उनको लालच दे के, वो सब के सामने आ चुका है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आज मुनसिफ इंसाफ मांगने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वो मुनसिफ जिन्होंने कौम को तहफ़्फ़ुज़ देना है, जिन्होंने कौम के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ देना है, आज उनकी अपनी फैमिलीज, आज वो खुद अपने लिए वो तहफ़्फ़ुज़ मांग रहे हैं। और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कल भी इजलास हुआ और आज भी हुआ, लेकिन कोई एलामिया जारी नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की राय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुख्तलिफ है। मैं सवाल करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि आज इन हालात में क्या आप फुल कोर्ट बना के लोग पब्लिक के सामने सच सामने नहीं आना चाहिए? क्या फुल कोर्ट अगर नहीं बनाना लार्जर बेंच बना दे? उस लार्जर बेंच के बगैर कोई कौम ये तस्लीम करेगी? वो जो कहा जाता है इंसाफ न सिर्फ हो बल्कि होता हुआ नजर आए, क्या इस तरीके से जो आप तर्ज अमल अडॉप्ट कर रहे हैं उस चीफ एग्जीक्यूटिव को, प्राइम मिनिस्टर को मिल रहे हैं, और लॉ मिनिस्टर को, जो कठपुतली हैं, जो फॉर्म 47 के पैदावार हैं, उन्हीं एजेंसीज ने उठा करके हमारे ऊपर मुसल्लत किया है, जो रिजेक्टेड लोग हैं, हारे हुए ये लोग हैं। हारे हुए लोगों को आपने हमारे ऊपर मुसल्लत किया है, तो मुझे बताएं कि ये कौन सा तर्ज अमल होगा कि वो कह रहे हैं कि कोई रिटायर्ड जज की सरबराही में हम कमीशन बनाएंगे। ये अफसोस की बात है कि 6 जजेस, ये तो सिर्फ 6 जजेस हैं। जब आप फुल कोर्ट में बैठेंगे आपको पता चलेगा कि सारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस या लोअर जुडिशरी के उसमें मुतासर हैं। इसी तरह पेशावर हाई कोर्ट के जजेस, इसी तरह सिंध के और लाहौर के। आप उसके लिए लोगों को, जजेस को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे, तो मुझे बताएं कि फिर कौन महफूज रहेगा इस मुआशरे में? तो इस पे मैं इस सो कार्ड होने वाले कमीशन को मैं रिजेक्ट करता हूं, उसको मुस्तरद करता हूं। पीटीआई ऑलरेडी मुस्तरद कर चुकी है, लिहाजा हम ये मुतालबा करते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फुल कोर्ट रेफरेंस बनाएं, फुल कोर्ट बनाएं, और उसके अंदर इस इशू को सामने लाएं, सबकी एविडेंस रिकॉर्ड करें, और उन तमाम बदनुमा चेहरों को, उन दागदार चेहरों को सामने लाएं। और इस पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी फौज पे लागू होती है कि अगर आपकी इंस्ट्रक्शंस के बगैर कोई ऑफिशियल इस तरह कर रहा था, तो आप उनकी इंक्वायरी करें और वो उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल करके, यहां दिन रात करके उसकी रिपोर्ट पेश करें। आप कहते हो ना 9 मई का वाकया हुआ, आज इमरान खान साहब ने उसको कहा है ये ब्लैक स्वान इवेंट था। ब्लैक स्वान इवेंट ये होता है कि कोई करके वाकया तो किसी और के मुद्दा डाल दिया जाए। उसका बेनिफिशियरी कौन हुआ 9 मई के वाकया का? सिर्फ पीडीएम की जमातें। तो इमरान खान ने पहले दिन से मुतालबा किया था कि आप उसके लिए जुडिशल कमीशन बनाएं। आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आप वीडियो उठाएं, जो सीसीटीवी फुटेजेस आपने गायब कर दिए हैं, जो कोर कमांडर हाउस की सीसीटीवी फुटेज है वो लाएं, जीएचक्यू की सीसीटीवी फुटेज लाएं, और उसके बाद उसका फैसला कर लें।
جوڈیشل کمیشن بنا لیں، اس کا فیصلہ ہو جائے گا. مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آج فوج اگر خاموش رہتی ہے تو یہ ڈائریکٹ داغ جائے گا کہ اس کا مطلب ہے کہ اس میں ہائی اپس کے کہنے پہ آفیشلز نے یہ حرکتیں کی ہیں. آج ان کو اپنے اوپر لگنے والے داغ کو ختم کرنا چاہیے. آپ نے تو پچھلے سال کہا تھا کہ ہم 2021 سے ہم تو سیاست چھوڑ چکے ہیں، ہم تو نیوٹرل ہو گئے ہیں. تو یہ پھر جو کچھ ہو رہا ہے، عمران خان کے خلاف مقدمات اور ان مقدمات کی پیروی، ایک انسپیکٹر لیول کا بندہ جا کر کے ان کو بلاتا ہے، بلکہ وہ سیکٹر کمانڈر ہاؤس میں بلواتا ہے کہ جی آ جائیں ہمارے پاس، ججز کو کہتے ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے لیٹر میں، اس لیٹر میں لکھا ہوا ہے کہ ججز کو بلایا جاتا ہے، آئیں جی آپ آئی ایس آئی کے دفتر آ جائیں، یہ انسٹرکشن دے کے جائیں، یہ فیصلہ لے کر آئیں. بھائی اگر یہ کرنا ہے، ہمارے ملک میں اس کو جسٹیفائی کرنا ہے، تو مجھے بتائیں کہ پھر سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ پورے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کو ختم کر دیں. آپ پھر ایک کیپٹن کو بٹھا دیں، اس سے پوچھ لیا کریں کہ یار یہ کیا فیصلہ کرنا ہے. کیپٹن کے نیچے آپ انسپیکٹرز کو بٹھا دیں اور ان سے پوچھیں کہ یار بتاؤ کیا فیصلہ کرنا ہے، اور جو فیصلہ جو آپ کی نظر آئے اس کے مطابق فیصلے کر دو. اور قابل افسوس بات ہے، اگر سپریم کورٹ نے آج اس کو ڈائجسٹ کر لیا تو کل پاکستانی قوم کو آپ پھر اس سے آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ انصاف اپنے ہاتھ پہ لیں. یہ کیوں ہے؟ یہ جو ہجوم جب کسی واقعے کو دیکھتا ہے کہ وہ خود انصاف دینے کی یا انصاف کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ انتشار کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ہمارے معاشرے میں انصاف اور قانون کے اداروں کے اوپر مسٹرسٹ ہو چکا ہے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اس طریقے سے آپ اس ملک کی اکائیوں کو جو کمزور کر رہے ہیں آپ آگے چلا لیں. اب ہم آگے آتے ہیں کہ آپ کے سامنے دیکھا کہ پچھلا پورا سال کنگز پارٹیاں بنائی گئیں. یہ تو ججز کے ساتھ ہوا نا. ہمارے